اور جو کنٹیسٹنٹ آمد مصطفیٰ سیزن 5 کا ونر ٹھہرے گا اسے الرحیم سٹور لاہور کی جانب سے دی جائے گی ایک 70 سی سی موٹر بائک، اور نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اس کو ملے گا 50,000 روپے کا کیش پرائز۔ فوڈ بستی کی جانب سے اس مقابلے کے فاتح یعنی ونر کو ملے گی ایک واشنگ مشین اور گفٹ ہیمپر۔ سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو بھی نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ کی جانب سے 30,000 روپے نقد انعام سے نوازا جائے گا۔ سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو بھی فوڈ بستی کی جانب سے ملے گی فوڈ فیکٹری اور گفٹ ہیمپر۔ اس کے علاوہ تھرڈ پوزیشن ہولڈر کو ملے گا 20,000 روپے یہاں سے لے کر جائیں گے نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ کی جانب سے، اور تھرڈ پوزیشن ہولڈر کے لیے بھی فوڈ بستی کی جانب سے فوڈ فیکٹری اور گفٹ ہیمپر جو اس کے ساتھ یہاں سے جائیں گے۔ اور تینوں ہی کنٹیسٹنٹ جو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہوں گے حاجی عبدالرزاق میموریل ایوارڈ سے انہیں سرفراز کیا جائے گا، اور تینوں ہی کنٹیسٹنٹس کو ARYQ TV کی جانب سے دیے جائیں گے ایوارڈز۔ OS اشرف داؤد یونیورسٹی، آئیے۔ دین اسلام کی یونیورسٹی کا باب شریعت محمدی لے کر معلم اعظم محمد مصطفیٰ علیہ السلام سرزمین عرب میں صدا بلند کرتے ہیں، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، تمہیں تعلیم دینے آیا ہوں۔ یہ سورج، ستارے، چاند، زمین و آسمان، نباتات، حیوانات اس دنیا کے لیے بنائے، اور یہ دنیا تمہارے لیے بنائی، مگر تمہیں کس لیے بنایا ہے؟ کہ صدر دیوکار نبی مرسل سورہ الذاریات کی 56ویں آیت بیان فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر عبادت کے لیے۔ تو اب بغاوت نہیں، عبادت کرو، خباثت نہیں، طہارت کرو، عداوت نہیں، محبت کرو، خیانت نہیں، دیانت کرو، کہ تم اشرف المخلوقات ہو، اپنی عقل کا استعمال کرو اور تخلیق کائنات میں غور و فکر کرو۔ کہ صدر دیوکار نبی مرسل علم بانٹتے رہے، ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق فیض حاصل کرتا رہا۔ کوئی آدمی تھا تو انسان بنا، انسان تھا تو مسلمان بنا، مسلمان تھا تو صاحب ایمان بنا، صاحب ایمان تھا تو کل ایمان بنا۔ کسی نے صداقت لی تو صدیق اکبر بنا، کسی نے عدالت لی تو فاروق اعظم بنا، کسی نے سخاوت لی تو غنی اعلیٰ بنا، کسی نے شجاعت لی تو شیر خدا بنا۔ کہ صدر دیوکار کسی نے علم منطق لیا تو ابو نصر الفارابی بنا، کسی نے علم فلک لیا تو ابن الحیشم بنا، کسی نے علم طب لیا تو ابو علی سینا بنا، کسی نے علم ریاضی لیا تو یعقوب الکندی بنا۔ کہ صدر دیوکار اسی پیکر علم کی تجلی جب معراج میں ناموس پر پڑی تو جبریل امین بنا۔ کہ صدر دیوکار دیگر انبیاء کا علم اور معجزہ ان کے دور تک محدود رہا، لیکن صدر دیوکار کیا کہنے سید الانبیاء کے، کہ جن کے علم کے متعلق ایک غیر مسلم لیڈر اینی بیسنٹ یہ کہتا ہے کہ جب جب میں نے مسلمانوں کے آخری نبی کے حیات طیبہ کو پڑھا ہے مجھ پر علوم کے نئے نئے باب آشکار ہوئے۔ کہ صدر دیوکار جس کا معجزہ قرآن مقدس کی صورت میں آج بھی موجود ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہستی کہ جس کے جانے کے بعد بھی جس کا علم، جس کی تعلیم پوری انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہو، بے شک ایسے پیکر علم کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب۔ تقریر اچھی، مواد اچھا، تلفظ اچھا، ادائی اچھی، کیا بات ہے، بہت سب اچھے کچھ اچھی جملے۔ لیکن ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آئی، ممکن ہے شاہد سمجھے ہوں اس بات کو، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام والا واقعہ جو ہے وہ میں نے لکھا ہے، یہی پوائنٹ لکھا ہے جی مجھے بھی یہ بات جی ہاں، تھوڑی سی تمثیلات کو حقیقت کے دائرے میں کیے۔ ہمیں ایسا لگا آپ نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ شاہد مسرور صاحب یہی ریویوز ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ مستقیم زاہد صاحب یونیورسٹی آف کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیہ کریمہ تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ دین اسلام ہی وہ دین ہے جس کا پہلا فقرہ ہی اقرا ہے۔ الغرض تمام علوم کا منبع و مرکز کلام الہی ہے۔ اگر ہم اس کی تشریح، تفصیل اور تفسیر کو جاننا چاہیں یا پھر اس کا خلاصہ، لب لباب یا حاصل کلام جاننا چاہیں تو ہر دو صورتوں میں ہمیں صاحب کتاب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، سیرت
اور بصیرت کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہی وہ اسوہ حسنہ ہے جو تمام علوم کی تشریح اور تفسیر کا منبع اور مرکز ہے، جو باقی تمام ادیان اور تمام تہذیبوں پر حاوی تھا، ہے اور رہے گا، کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ صدر علی وقار، جس طرح تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا کیے گئے لیکن آپ کی ذات سراپا معجزہ بن کر آئی، اسی طرح آپ سراپا علم ہیں، کیونکہ جس تعلیم و تربیت سے آپ نے زمانے کو روشناس کیا اور جس شمع ہدایت سے لوگوں کو متعارف کیا، وہ تمام شعبۂ زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ الغرض پیکر علم کے لائے ہوئے قانون اور ضابطۂ حیات کی تعلیم میں علم و ادب، عرفان و اکان، نور و شعور، خوشبو و جستجو، رحمت و برکت، انعام و اکرام، سعادت و صفات، سیاست و ریاست، اطمینان و احسان، ریاضت و عبادت، ضیاء و جلا، اجالا و وسیلہ، عظمت و حکمت، نعمت و دولت اور کوشش و کاوش کا بیش بہا خزانہ شامل ہے۔ صدر علی وقار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اتنی مکمل ہے کہ آپ کے دم سے صفات کی تکمیل ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تمام انبیاء کرام اور صالحین عالم میں واضح طور پر اس لیے ممتاز ہے کہ آپ کا عمل آپ کے علم کا شاہد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت کے ستارے کھلائے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبدے آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، گنبدے آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ بہت شکریہ جی، یہ تھے ہمارے سیکنڈ کنٹیسٹنٹ مستقیم زاہد، اور مستقیم زاہد کی تقریر کیسی تھی شاہد مسرور صاحب، آپ بتائیے۔ ایک تو روح شناس، روح بروح، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ کہ اگر میں اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تمام بیان کر دوں تو کیا وہ میری تقریر ہو جائے گی؟ بس آپ سمجھ لیں میری بات۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب۔ مواد میں وہی صورتحال ہے جو پہلے تھی، اور تقریر کی ابتدا میں سکتہ بھی آیا ہے، بیچ میں بھی ایک آدھ سکتہ آیا، اور دونوں شعر جو پڑھے گئے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، وہ ریلیونٹ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرا لوح بھی تو قلم بھی تو، چونکہ شعر پڑھنا ضروری ہے، اس کا موقع بنے یا نہ بنے تو ایسا تقریر میں یہ ظاہر سی بات ہے۔ آئی ڈو اگری، اور بہت ہی مناسب اور بہت ہی باریک بات ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے سینسیبل جیوری ہو جو چیزوں کو بہت باریک بینی سے بھی اور باریک سماعتوں سے بھی ملاحظہ کر سکے، تبھی یہ نتائج نکل کر آتے۔ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب نے۔ میں لاسٹ کنٹیسٹنٹ جناب عاصم بلال صاحب کو دعوت دوں گا، کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز کو ریپرزینٹ کریں گے اپنی تقریر سے۔ عاصم بلال۔ جہالت کا تسلسل توڑ کر انسانوں کو شہر علم سے منسلک کرنے والے پیکر علم پر لاکھوں سلام ہو صدر علی وقار، جس نے یہود کا یہ گھمنڈ توڑ دیا کہ مکہ کے اس در یتیم کے پاس ہمارے سوالوں کے کوئی جواب نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف سنا کر ان کے تمام سوالوں کے جواب دے دیے۔ تو پھر سلام پڑھیے اس پیکر علم پر جس کا وجود جہالت کے اندھیروں میں مینارہ نور ہے، کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں قبل قرآن کی روح سے قوم لوط کی بستی کو اوندے منہ پھینک کر دھسانے کے عذاب کی خبر دی، تو آج جدید دنیا اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ واقعتاً ڈیڈ سی کے کنارے قوم لوط کی بستی سطح سمندر کے لحاظ سے سب سے نچلے سطح پر ہے۔ تو پھر سلام پڑھیے اس پیکر علم پر جس نے دنیا کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھا کر انسانوں کو شوق تجسس و تحقیق عطا کیا۔ کہ صدر علی وقار، اگر ادارتی تعلیم کی بات کی جائے تو پھر سلام پڑھیے اس پیکر علم پر جس کی درسگاہ سے تعلیم حاصل کرنے والے بزنس اور مینجمنٹ کی دنیا میں ابو بکر، عمر اور عثمان بنے، ملٹری کی عالمی تاریخ میں حیدر کرار اور خالد بن ولید بنے، علوم و فنون کی دنیا میں ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن مسعود جیسے ذہین انسان کہلائے۔ کہ صدر علی وقار، اگر ہیومن بیہیویئر سائنس کی بات کی جائے تو سلام پڑھیے اس پیکر علم پر جس کے نصاب تعلیم سے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے وحشی زمانے کے مقتدا بن گئے، جس کے الفاظ کے آبرو سے بیت اللہ کا ننگا طواف کرنے والے جاہل دوسروں کے رہنما بن کے، کہ جس پر نازل ہونے والی وحی سے سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنے والوں کو شعور اور آگاہی ملی۔ کہ صدر علی وقار، اگر پرسنلی ڈیولپمنٹ اور انسانی نفسیات کی بات کی جائے تو سلام پڑھیے اس پیکر علم پر جس نے لوگوں کو غصے سے بچنے کا طریقہ بتلا کر، جس نے فحش گوئی اور تمسخر سے منع فرما کر، جس نے اولاد کا اچھا نام رکھنے کی تلقین فرما کر، جس نے والدین، بھائیوں اور اساتذہ کے حقوق کی تعلیم دے کر ہمیں یہ بتلا دیا کہ جس نے والدین کے حقوق کی تعلیم دے کر
والدین اور اساتذہ کے حقوق کی تعلیم دے کر اس معاشرے کو مجرم معاشرہ بننے سے بچا لیا کہ یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے. ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے, ہر سرو یہاں مینارہ ہے, کوثار یہاں دب جاتے ہیں, طوفان یہاں رک جاتے ہیں, اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. یہ تھے عاصم بلال جنہوں نے اپنی سپیچ آپ کو سنا بھی دی اور اپنا انداز آپ کو دکھا بھی دیا. ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب, ان کا انداز اور ان کی تقریر کرنے کا انداز تو مناسب ہے, کر بھی لیتے ہیں, تلفظ بہت ہی قابل توجہ ہے جس پہ ان کو تو غور کرنا چاہیے. اوندھے کو اوندھے کہا, درسگاہ کو درسگاہ کا, رے جو ہے متحرک نہیں ہے, ساکن ہے. درسگاہ اس طرح شعور کو شور کہا, شور, اور شہپارہ کہہ دیا. وہ غلطی ہو گئی, شہپارہ کہنا چاہ رہے ہوں گے. تو اس طرح کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں, اور مواد بھی جو ہے ریلیونٹ اور کاؤنٹیبل ہے کیونکہ ظاہر سیمی فائنل راؤنڈ ہے. جی شاہد مسعود صاحب. ثنا بھی کہا ہے اور کاف اور قاف کا بھی مسئلہ رہا, وقار کا. اچھا, میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد دو معاملات ہوتے ہیں, دو فرائض عائد ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ علم کے بعد اس علم کو لوگوں تک پہنچانا, پھر دوسری بات یہ کہ جو عالم ہے وہ باعمل بھی ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا علم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آشکار تھا. یہی وجہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا گیا. یہ پہلو مجھے نظر نہیں آیا مجموعی طور. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین اکرام, آج کا مقابلہ اپنے اختتام کی جانب آن کھڑا ہے. ایک کنٹیسٹنٹ جو کہ لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہے, گرینڈ فینال راؤنڈ میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا. ابھی جو اناؤنسمنٹ ہوگی اس سے پتا چلے گا کہ کون سا لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہے جو گرینڈ فینالے کا حصہ بننے جا رہا ہے. ان کا نام ہے طلحہ عالم فرام داؤد یونیورسٹی, اویس اشرف فرام داؤد یونیورسٹی. طلحہ عالم اور اویس اشرف سلیکٹ ہو گئے فائنل راؤنڈ کے لیے. بہت مبارک ہو اویس آپ کو اور آپ دونوں کو بھی, کیونکہ یہاں تک آ جانا بھی مبارکباد ہے, کیونکہ ظاہر آپ بہت سارے بچوں کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. اینی ویز, آج کا مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.